لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور. نور الهدى مصباح الظلم جميع الشمم شفيع الأقم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبرائيل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره. وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب. تعوده والمقصود جوده سيد المرسلين أنيس الغربين. الملقب بطه والياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين. المكي المدني الخرشي الهاشمي مولانا ابو القاسم محمد. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو اصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات پڑھے ابن محمد. عظمت اہل بیت پر ایک بلند ترین صلوات. محرم کے کنٹینیویشن کے لیے ہر قسم کی پریشانیوں سے مومنین کی حفاظت کے لیے ایک بلند ترین صلوات. علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات. ظہور امام زمانہ کے لیے ایک بلند ترین صلوات. حضرات محترم، جیسے کہ کل کی تقریر میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا وہی آج بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہی کامیاب ہوا. آرڈنری کامیابی نہیں ہے، بہترین کامیابی، فوزن عظیمہ. اور جنرلی انسان کی فطرت میں عزت پسندی اللہ نے رکھی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے. موضوع گفتگو جو ہے اللہ کی اطاعت اور اہل بیت اور رسول اللہ کی اطاعت، اسی کے پر انشاءاللہ یہ عشرہ محرم کنٹینیو ہوگا. تو عزیزان محترم، انسان کی فطرت میں اللہ نے عزت کو رکھا ہے. کوئی انسان بے عزتی برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی ذات ایک خود بڑی عزت ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. عزت اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان یہ تصور کرتا ہے پیسہ ہے تو عزت ہے، دولت ہے تو عزت ہے، شہرت ہے تو عزت ہے، خوبصورتی ہے تو عزت ہے، جی طاقت ہے تو عزت ہے، جوانی ہے تو عزت ہے، آواز بلند ہے تو عزت ہے.
بعضوں نے تو عزت کو اتنا گرا دیا کہ غنڈہ گردی ہے تو عزت ہے، لیکن اسلام نے تصور کو بدل دیا۔ عزت اگر حکومت کی طرف سے ہوتی تو آج یزید کی عزت ہوتی، کیا عرض کر رہا ہوں۔ عزت اگر طاقت کی وجہ سے ہوتی تو فرعون کی عزت ہوتی۔ پتا چلا کہ عزت کا معیار دولت نہیں ہے، عزت کا معیار اللہ ہے۔ اللہ کی اطاعت، اس کی محبت، اطاعت شرط۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اور رسول کی اطاعت۔ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا مولا اطاعت، دیکھیں اس سے بہترین کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ کلام الامام ہے، امام الکلام۔ امام کا کلام جو ہے نا، کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے۔ مولا سے پوچھا مولا اطاعت کسے کہتے ہیں؟ مولا نے کہا اس دیوار کا رنگ کیا ہے؟ کہا سفید ہے۔ کہا اگر رسول کہے کالی تو کالی۔ ifs buts اس میں نہیں آنا چاہیے۔ ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ اکثر و بیشتر کبھی کبھی ہمارے نوجوان ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں، انہوں نے ایسے کیسے کہہ دیا، وہ عالم نے ایسے۔ عالم جو کہتا ہے ذمہ داری سے کہتا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی مطالعے میں گزار دی ہے، لہذا بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو کچھ فیصلے علماء پہ چھوڑ دیا کریں، کچھ فیصلے علماء پہ چھوڑ دیا کریں۔ ہر جگہ اپنی ذمہ داری آپ نہ نبھائیں۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کریں، اہل بیت کی اطاعت کریں، اور فیصلے علماء سے لیں، اپنی طرف سے نہیں۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ الگ ہے۔ عزت دولت سے سمجھتا ہے، عزت شہرت سے سمجھتا ہے، عزت حکومت سے سمجھتا ہے، لیکن قرآن نے اس کو بدل دیا، کہا نہیں، اطاعت ہے تو عزت ہے۔ اور عزت چونکہ انسان کو پسند ہے، اس عزت کو کمانے کے لیے وہ دولت کماتا ہے، حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مجھے عزت مل جائے۔ دعائیں کرتا ہے پروردگار مجھے عزت دے، مجھے عزت دے۔ اچھا، دعا بھی ایک عجیب و غریب شے ہے۔ معصومین فرماتے ہیں کہ بار بار دعا میں تکرار کرو، تھکنا مت۔ قبول نہیں ہوتی ہے تو نہ تھکنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا، اتنا کرنا کہ وہ قبول کر لے۔ اور جب دعا تکرار کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ دلیل دے دوں، کسی نبی کے زمانے میں ایک نوجوان بہت غریب، اتنا غریب کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں۔ لوگ تو 7-8 گھنٹہ کام کرتے ہیں، وہ 20-20 گھنٹہ کام کرنے تیار رہتا تھا۔ جب بھی کہو مزدوری کے لیے چلا جاتا، نہ رات نہ دن، نہ بارش نہ طوفان نہ دھوپ، لیکن پھر بھی دولت اسے نہیں مل رہی تھی۔ اس کی 3 دعائیں تھیں۔ ایک، اللہ مجھے دولت دے دے۔ دوسرے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ مجھے اولاد دے۔ تیسری، وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا جو اندھی تھی، اور بھی کیسی اندھی؟ جنم کی اندھی تھی، اللہ اسے آنکھیں دے دے، جو کہ ناممکنات میں سے تھا، لیکن دعا پہ تکرار تھی، تکرار تھی۔ اور نبی کے پاس اکثر جایا کرتا، آپ بھی میرے لیے دعا کر دیجئے، میری ماں کو آنکھیں مل جائے۔ اور آج کی طرح آپریشنز نہیں تھے کہ ریپلیسمنٹ ہو جائے، لیکن اسے یقین تھا کہ اللہ ایک دن میری دعا قبول کرے گا ضرور۔ بہت دعا کی، بہت دعا کی۔ آخر میں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، یا نبی اللہ ذرا اس سے کہہ دیجئے یہ 3 چیزیں تیری قسمت میں ہے ہی نہیں، نہ اولاد ہے، نہ دولت ہے، نہ ماں کی آنکھیں، لیکن تکرار دعا کی وجہ سے اللہ آپشن دے رہا ہے کہ ایک آپشن لے لو، یا تو دولت لے لو، یا اولاد لے لو، یا ماں کی آنکھیں لے لو۔ کیا چاہیے؟ نبی خدا نے اس کے سامنے پیشکش رکھی۔ اس نے کہا کہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، مجھے سوچنے کا ٹائم دیجیے۔ رات بھر سوچتا رہا، دوسرے دن پہنچا ایک بہترین آئیڈیا بنا کے۔ نبی نے کہا بس ایک چیز کی خواہش کرنا، 3 چیز نہیں ہو سکتی،
تینوں تمہاری قسمت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ دینا چاہتا ہے. بتاؤ تجھے کیا چاہیے؟ دولت چاہیے؟ دولت لے لے. ماں کو آنکھیں نہیں ملے گی، اولاد نہیں ہوگی. اولاد چاہیے تو پھر دولت نہیں ملے گی، ماں کو آنکھیں نہیں ملے گی. ماں کو آنکھیں چاہیے تو پھر یہ دونوں چیزیں تجھے چھوڑنی چاہیے. سوچتا رہا، دوسرے دن آیا. دیکھیے انسان کتنا چالاک ہوتا ہے. آگے اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں نے بہت سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے. کہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے اور محمد والے میں. آپ نے کہا میری ایک خواہش پوری ہوگی، بس ایک ہی خواہش ہے میرے. اب میں دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک خواہش پیش کر دیجیے اللہ کے سامنے. میں چاہتا ہوں کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے تھالی میں کھاتا دیکھے. تینوں چیزیں آ گئی. سونے کی تھالی میں کب کھائے گا؟ جب دولت ہو. بیٹا بھی مانگ لیا. ماں دیکھے. نبی مسکرا کے کہنے لگے رک جا، کیا جواب آتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد کہا اللہ کو تیری یہ بات بہت پسند آئی، لہذا تیری خواہش پوری. تیری ماں کو بھی آنکھیں مل جائے گی، دولت بھی مل جائے گی اور بیٹا بھی مل جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دعا سے تھکے نہیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں مولانا بہت ٹرائی کیا، بہت دعا کی، کچھ اور دعا بتائیے. یہ بھی ٹرائی کر لیا، کچھ اور دعا بتائیے. ٹرائی وہاں ہوتا ہے جہاں یقین نہیں ہوتا. جہاں شک ہوتا ہے وہاں ٹرائی، لیکن جہاں یقین محکم ہوتا ہے وہاں اطمینان ہوتا ہے. آج نہیں کل قبول ہو جائے گی. ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں. اسی لیے ائمہ طاہرین نے بتایا کہ دعا کی قبولیت کا راز صلوات ہے. اور ائمہ نے بڑی بہترین طریقہ بتایا کہ دیکھو صلوات ایک ایسی چیز ہے اللہ کبھی رد نہیں کرتا. دعا کے ادھر بھی رکھو ادھر بھی رکھو. یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ایک طرف کی صلوات قبول کر لے، دوسری طرف کی قبول کر لے اور بیچ کی دعا قبول نہ کرے. یقین رکھیے گا صلوات کے بڑے کرشمے. پتہ نہیں، میں نے آپ کے اصل میں مہوا اتنی بار آ چکے، اتنی مجلسیں پڑھ چکے ہیں، کبھی کبھی یاد نہیں رہتا. اور کبھی کیا ہوتا ہے کوئی واقعہ اگر پرانا بتا دیا تو ایک واقعہ سن کے مولانا نے ریپیٹ کر دی پوری مجلس میں. یہ بڑا امتحان ہوتا ہے ہمارے لیے. فیضان محترم اگر پیش کر دیا ہے تو یہ ریپیٹیشن نہیں، یاد دہانی ہے، سمجھ لیجئے گا. ایک ہمارے دوست ہوا کرتے تھے، ان کے والد مولانا تھے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ آج تو بڑی آسانیاں ہیں. ہم وشاکھاپٹنم سے ہم نے فلائٹ لی، حیدرآباد چلے آئے، دوسری فلائٹ پکڑے یہاں چلے آئے احمد آباد. وہاں گاڑی تیار تھی، بڑے آسانی سے ہم آپ تک پہنچ گئے. پہلے یہ سہولتیں نہیں تھی. اچھا یہ بھی میں بتا دوں، سب منع کر رہے تھے جب میں نکل رہا تھا. گھر والے، میرے دوست، احباب، کہاں جا رہے ہو؟ احمد آباد میں اگر پکڑ کے کوارنٹین کر دیا تو کیا کرو گے؟ کم سے کم 7 دن کی کوارنٹین تو ہو جائے گی. یہ خدا کی قسم ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی محبت ہے جو مجھے کھینچ لائی ہے. اور مہدی باپو کا حکم ٹال نہیں سکا میں. ڈر تھا. احمد آباد میں اتنی سخت چیکنگ ہو رہی تھی، لیکن جب میں سورہ یاسین کے کچھ آیتیں پڑھتا ہوا آگے بڑھا، میری طرف نہ کسی نے دیکھا نہ کوئی ٹیسٹ کیا، اور میں بڑے آسانی کے ساتھ باہر آ گیا اور آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہوں. اسی یقین محکم کے ساتھ مجھے یقین ہے محرم اطمینان سے ہوگا. یقین، شک نہیں. جب آئیے گا تو یقین کے ساتھ آئیے گا، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن ہاں، جس حکومت میں ہم رہتے ہیں اس کے لاز کو پالن کرنا، اس کے قانون کا پالن کرنا، یہ ہمارا اولین سٹیزن شپ ہے. ٹو بی اے گڈ سٹیزن وی ہیو ٹو فالو دا لاز، پروف کرنے کے لیے. تو جس حکومت میں رہتے، ائمہ طاہرین کہتے ہیں جس حکومت میں رہتے ہو اس کی وفاداری کرنا. لہذا سوشل ڈسٹینس ضرور مینٹین کیجیے گا اور ماسک ضرور لگائیے گا. یہ میری مجبوری کی وجہ سے میں نے تھوڑا نیچے کر دیا اس کو، کیونکہ ممبر کی بلندی کے ساتھ یہ ڈسٹینس میرے پاس ہے.
لہٰذا میں نے اس کو نیچے کر لیا تھوڑا سا. تو اذان محترم انشاءاللہ محرم ہوگا ضرور انشاءاللہ تعالی. اور یہ آپ کا مہوا ساری دنیا جانتی ہے اس چیز کو کہ جتنی یہاں پہ ماشاءاللہ ہندو مسلم کی یکجہتی ہے کہیں میں نے نہیں دیکھی. ہمارے بہت سے ہندو دوست بھی آیا کرتے تھے لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن ہماری طرف سے ہم کوئی گوشہ نہ چھوڑیں کہ کسی کو شکایت کرنے کا موقع ملے کہ بھئی آپ نے لا توڑا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو یاد دہانی کے لیے, حالانکہ آپ ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے, مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں بچوں کے لیے کہہ رہا تھا. ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد. تو اذان محترم میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو دوست ہیں ان کے والد بڑے بہترین عالم دین تھے. بہترین سے مراد کیا ہے؟ واقعی سروس دینے والے. آج کل بہترین عالم کا مطلب یہ اچھی ڈیل ڈال کا ہو, پیٹ بڑا ہو, یہ بڑا بہترین بڑا عالم ہے, ہاں موٹو عالم چھے. ایسا نہیں ہے. اپیرنس معنی نہیں رکھتا. اپیرنس کیسا بھی ہو, چہرہ کیسا بھی ہو, رنگ کیسا بھی ہو, دیکھو اس کی زبان کیسی ہے, اس کی سروسز کیسی ہے, اس کو ریئلائزیشن میں لانا چاہیے. تو اذان محترم اس زمانے میں ایک مرتبہ اطہر صاحب قبلہ سے میری بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹا عباس آج کل جو ہے نا آسان ہو گیا, تم لوگ بڑے آسانی سے پہنچ جاتے ہو تقریریں کرنے کے لیے. ہم جب جایا کرتے تھے بیل گاڑیوں پہ جانا پڑتا تھا, اور بیل گاڑیاں بھی بہت دور تک نہیں لے جا پاتی, وہاں سے کھیتوں کی پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے گاؤں میں جانا پڑتا. عزاداری تب بھی ہوئی تھی. یہ آپ کی اور میری طاقت نہیں عزاداری کے لیے, ایک ماں کی دعا ہے. عزاداری نہ رکی ہے نہ رکے گی. جس زہرا کی دعا ہے, سیدہ کی دعا ہے, اور اس کو شروع کرنے والی جناب زینب صلوات اللہ علیہ, اور پہلا خطیب منبر عزاداری کا وہ ہے مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کا محافظ زندہ ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس زمانے میں وہ جاتے تھے, جا کے عزاداری کے لیے مختلف جگہوں پہ جاتے تھے, مجلسیں پڑھتے تھے اور ریئل چینج لاتے تھے. تو ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں پہ سب کے سب شیعہ, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں آتا, بسم اللہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے تھے, کسی کو سورہ الحمد یاد نہیں تھا, تو پھر نماز کہاں سے پڑھیں گے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے یہیں پہ رہنا. اچھا گھر والے پریشان کیے گئے, کہاں چلے گئے, 6 مہینہ سال ہو گیا, کوئی خبر نہیں. اس زمانے میں نہ ٹیلی فونز تھے, نہ ٹیلی گرامز تھے, نہ خطوط صحیح طریقے سے تھے. آج تو ای میل ہے, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو پوری دنیا آپ کی مٹھی میں. اس زمانے کی بات ہے. تو جا کے رک گئے, کہ جب تک میں یہ نماز نہ سکھا دوں, علی کی محبت دل میں نہ ڈال دوں, یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا. 1 سال تک رہ کے انہوں نے سب کو وضو سکھایا, غسل سکھایا, نماز جماعت کے ساتھ ہونے لگی. اب لوگوں کو نماز پڑھنا آ گیا, خوش ہو کے نکلنے لگے. تو ایک بوڑھا آدمی جو ابو 85 ایئرز تھا, اس نے کہا مولانا میری ایج اکیڈمک ایج نہیں ہے, میں چیزوں کو یاد نہیں کر سکتا, بڑھاپے میں حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, مجھے سورہ الحمد یاد نہیں ہے. آپ کے پیچھے میں آ کے نماز کھڑا ہو جاتا تھا, آپ نے کہا بس سنتے رہنا, نماز ہو جائے گی. میں سنتا رہا, لیکن ابھی تک مجھے یاد نہیں, آپ چلے جا رہے ہو. تو ایسا کرو, کوئی ایسی آسان چیز بتا دو کہ میں پڑھتا رہوں. تو انہوں نے بڑے مشکل سے صلوات سکھایا. سکھانے کے بعد وہ تو چلے گئے. اب یہ مولانا بھی واپس آ گئے,
ایک 2-4 سال کے بعد پھر اسی طرف سے گزر ہوا، سوچا چلو گاؤں کو جا کے دیکھتا ہوں لوگ جو ہے نا کیسے یہاں پہ وہ چیزیں کنٹینیو کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ اب گاؤں کے باہر دیکھا کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، اور ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے جس کے سامنے لوگ سوالی بن کے کھڑے۔ میں پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ کہ آپ کو پتہ نہیں یہاں ایک بابا رہتے ہیں۔ کہ بابا؟ آج سے میں 3-4 سال پہلے آیا تھا، یہاں تو کوئی بابا نہیں تھا۔ کہ نہیں، بعد میں ایک بابا ہیں یہاں پہ۔ کہ کیا کرتے ہیں بابا؟ کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، اولاد ہو جاتی ہے۔ جو پریشان والا حال ہوتا ہے دعا کر دیتے ہیں، اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ جو کوئی خواہش رکھتا ہے وہ اس طریقے سے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ چیز آ جاتی ہے، دے دیتے ہیں اس کو، پیسہ دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں۔ کہ اچھا ذرا میں بھی تو دیکھوں کون بابا آ گیا ہوئی یہاں پہ۔ اب یہ کسی طریقے سے آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا آپ کیسے جائیں گے، ہم لائن میں بڑے کل سے لگے ہوئے، ہمارا نمبر نہیں آیا۔ اب وہ بابا نے دیکھا کون ہے، اب جیسے مولانا کو دکھا رہے یہ تو میرے استاد ہیں۔ اب لوگ ان کو چھوڑ کے ان کی طرف دوڑے۔ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسے ہوگا؟ دیکھیے اندھ وشواس بھی بڑا خطرناک چیز ہوتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ یہ آگے بڑھے، انہوں نے بابا نے کہا چلو آج کی چھٹی، آج ہم کسی کو اپوائنٹمنٹ نہیں دے سکتے، کل آنا، آج استاد کی خدمت کریں گے۔ مولانا کو بٹھایا، مولانا کہا کیا چکر ہے بھائی، یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ کہ میں خود نہیں جانتا قبلہ۔ کہ آپ نے ایک دعا سکھائی تھی صلوات، وہ میں دن رات پڑھتا رہا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا، خالی ہوں، نہ میری اولاد ہے، نہ میرے کوئی بھائی بہن ہے، نہ ماں بیٹی ہے، کچھ نہیں، اکیلا رہتا ہوں، خود ہی اپنے ہاتھ سے کھانا بھی بناتا ہوں۔ ایک دن میں کھانا بنا رہا تھا، پسینہ نکلا تو پوچھنے کے لیے تولیہ بڑے دور رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کاش کوئی میرے ہاتھ میں تولیہ دیتا تاکہ میں اس سے پسینہ پوچھ سکتا۔ یہ کہا تھا تولیہ میرے ہاتھ میں آ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی یہ کیسے آ گئی؟ کہا یہ وہاں چلا جانی چاہیے، چلی گئی، پھر کہا آ جانی چاہیے، آ گئی۔ اس دن سے میرے پاس کچھ کرامتیں آ گئی۔ مولانا نے کہا کہ صلوات کا ایک موکل ہوتا ہے، تم پڑھتے رہے، جتنا پڑھو تو موکل آ جاتا، اتنا کراس کر چکے وہ موکل تمہاری مدد کر رہا ہے، وہ جن تمہارے ساتھ ہے وہ کام کر رہا ہے، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ لیکن میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ مولانا نے کہا کہ دسمبر کا مہینہ تھا، میں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے آم کھانا ہے، اس نے ایسے کیا، آم آ گیا ہاتھ میں، دے دیا مولانا کو۔ تو مولانا نے مسکرا کے کہا کہ ہمارے میں عرفان کی کمی ہے، جس کو عرفان حاصل ہو جائے اس میں یہ کرامات آ جاتے ہیں، تو جس کے صدقے میں ملتے ہیں ان اہل بیت کا کیا کہنا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کل کی مجلس میں نے آپ کو ایک تحفہ دیا تھا یاسین کا، امید ہے لوگوں نے پڑھنا بھی شروع کر دیا ہوگا۔ اس ممبر سے جو چیز ملتی ہے نا اس کو کم نہ سمجھیے گا۔ ممبر کے بارے میں کہتا ہے جو خلوص سے ممبر پہ آتا ہے وہی بولتا ہے جو شہزادی چاہتی ہے، خلوص شرط ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کا تحفہ صلوات کے بارے میں۔ صلوات کئی قسم کی ہے، درود ابراہیم بھی ہے، درود جو ہے نا جناب سلیمان ہے، درود یوسف۔ جناب یوسف جب قید میں تھے، قیدی کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ مجبور زندگی ہوتی ہے۔ تنگ آ گئے قید خانے سے تو کہا پروردگار مجھے قید سے آزادی چاہیے۔ کیسے نہیں ملے گی، قید بھی تمہاری خواہش سے ملی تھی، اب تم اسی وقت باہر نکل سکتے ہو جب تم اس کو صحیح طریقے سے دعا میں شامل کرو گے۔ کیا وہ کیا ہے؟ جبرائیل نے آ کے ایک درود کی تعلیم دی، ایک صلوات کی۔ وہ صلوات کیا تھا؟ یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ کتنی آسان درود ہے، یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، وعجل محمد و آل محمد فرجا۔ یہ درود ہے کہ یہ درود 335 مرتبہ روز پڑھا کروں۔
تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور وہ بالکل خیریت کے ساتھ نہ صرف قید سے آزاد ہوئے، عزیز مصر ہو گئے، اپوزٹ سٹیٹس بن گیا۔ کہاں قید میں تھے، کہاں عزیز مصر بن جانا۔ تو لوگ جا کے کہتے ہیں کہ مولانا ہماری بڑی پریشانیاں ہیں، فائنانس ہمارا گر گیا ہے، اور ویسے بھی آج کل پوری دنیا کا فائنانس گرا ہوا ہے۔ کورونا کے چکر میں ساری دنیا پریشان ہے۔ اس درود کا سہارا لے لیجئے، انشاءاللہ دیکھیے آپ کی سٹیٹس بدل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جب بات یوسف کی آئی ہے تو دو باتیں اور بھی پیش کر دوں کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا، انہیں کنویں میں ڈال دیا اور ایک بکرا ذبح کر کے، یا جنگلی بکری، بہرحال جو روایتوں میں ملتا ہے، جناب یوسف کے کرتے پہ اس کا خون لگا کے لے کے آئے۔ اور جناب یعقوب نے جب پوچھا کہ یوسف کہاں ہے، کرتے کو پیش کر دیا، ہم بچا نہیں سکے، بھیڑیے نے آ کے یوسف کو مار ڈالا۔ تو جناب یعقوب کا جملہ سنیے گا، یہ ہوتا ہے نبی خدا کا۔ بھیڑیے کی کیا مجال اللہ کے نبی پہ حملہ کرے؟ انسان تو کر سکتے، جانور نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کے آئے، جنگل کی طرف رخ کیا، بھیڑیوں چلے آؤ۔ کافی بھیڑیے چلے آئے۔ تب جناب یوسف کے والد جناب یعقوب نے کہا کیا تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا؟ بھیڑیوں نے جواب دیا ہم معصوم پہ حملہ نہیں کر سکتے، آپ کا بیٹا نبی خدا ہے، اس پہ ہم نے حملہ نہیں کیا، اللہ نے ہم پر معصوم کا خون حرام کیا ہے۔ اب جناب یعقوب رونا شروع کیا، رونے کے بعد اپنے بیٹوں کی طرف گھوم کے کہا تم پہ ضرور عذاب آئے گا۔ اب بیٹے ڈر گئے، عذاب آئے گا، کیونکہ ایک نبی نے جب کہا تو آئے گا ضرور۔ ڈرے رہے، سوچتے رہے شاید بجلیاں کڑکے گی۔ ایک بہت اہم پیغام دینے والا، بہت توجہ، بہت اہم پیغام کہ شاید اب بجلی کڑکے گی، ہمیں جلا دے گی، طوفان آئے گا ہمیں مار ڈالے گا، پانی آئے گا، سیلاب آئے گا ہمیں بہا دے گا۔ کچھ نہیں ہوا، ایک دن گزرا، ایک مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 6 مہینے گزر گئے۔ اب انہیں ہمت آ گئی کہ پاپا نے تو ایسا کہا تھا، کچھ ہوا نہیں، چلو چل کے پوچھتے ہیں۔ بہت توجہ، اہم اہم میسیج آپ کو دینے والا ہوں، آپ میرے حق میں دعا ضرور کریں گے کیونکہ یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اب یہ ہوا کہ بچوں نے آ کے کہا کہ بابا آپ نے کہا تھا عذاب آئے گا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ کہا تمہیں پتہ نہیں، عذاب تو بہت پہلے آ گیا۔ کہ کیا عذاب آیا؟ نہ بجلی کڑکی، نہ طوفان آیا، نہ آندھی چلی، نہ ہمیں کچھ ہوا۔ کہ یہ عذاب آتا تو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ کہ پھر کون سا عذاب آیا؟ کہ تمہیں عبادت میں دل نہیں لگتا ہے۔ اگر تمہارا دل نماز کی طرف راغب نہیں ہے تو سمجھنا تم پر عذاب آیا ہے۔ اگر ایسا ہو تو انسان کو استغفار کرنا چاہیے۔ علی والا پہچان جاتا ہے، خود مولا کائنات کہتے ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز کا انتظار نہ شروع ہو جائے تو اپنے آپ کو ہمارا شیعہ نہ کہنا، بہت بڑی چیز ہے۔ کتنے ہم میں جسے ظہر پڑھنے کے بعد، عصر پڑھنے کے بعد مغرب کا انتظار شروع ہو جاتا ہو، کیا کرتے ہیں ہم؟ نماز کو بیک آف میں رکھتے ہیں، سارے کام کر لیں پھر نماز پڑھیں گے۔ کبھی کبھی شیطان ایسی جگہ آ کے حملہ کرتا ہے، اور شیطان کے حملے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے شیطان کی، وہ شارٹ ٹرم پلاننگ نہیں کرتا۔ جس کو بہکانا ہے اسی کے روٹ سے آتا ہے۔ جاہل کو بہکانا تو جاہلانہ طریقے سے، اور خدا نہ خواستہ کسی عالم کو بہکانا چاہا تو اس کے طریقے سے آئے گا۔ کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ تو اذان محترم، ایک عابد ہوا کرتا تھا، دن رات اپنے گھر میں بند ہو کے نماز پڑھتا رہتا۔ جب بہت تھک جاتا تو اس کی کمرے کی ایک کھڑکی ہوتی، اس کو کھول کے باہر تھوڑی دیر کے لیے دیکھتا، جو میدان تھا تھوڑی دیر کے لیے دیکھتا، پھر جا کے عبادت کرنے لگتا۔ شیطان نے چاہا اسے ورغلاؤں،
تو شیطان بھی عابد بن کے آیا. اس نے کیا کیا, جدھر سے کھڑکی کھولتا ہے بالکل سامنے اس کے میدان میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگا. عابد نے سوچا یہ کون ہے جو دھوپ میں نماز پڑھ رہا ہے, میں تو چھاؤں میں پڑھ رہا ہوں. دیکھیے کیسے شیطان اپروچ کرتا ہے, میں تو چھاؤں میں پڑھ رہا ہوں, یہ دھوپ میں پڑھ رہا ہے. دیکھتا رہا عابد, پھر جاتا نمازیں پڑھنے لگتا. پھر آگے دیکھا, جب بھی اب رات کو دیکھو تو نماز پڑھ رہا ہے, دن میں دیکھو تو نماز پڑھ رہا ہے. کئی مہینے گزر گئے. اب عابد کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہونے لگی, کتنا مجھ سے بڑا عابد ہے. اب دیکھا ایک دن بارش ہو رہی ہے, وہ نماز میں کھڑا ہوا ہے. عابد نے کہا اسے میں اپنے گھر میں بلا لیتا ہوں, اور یہی شیطان بھی چاہتا تھا. عابد نے جا کے اس سے کہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو, بارش ہو رہی, میرا کمرہ حاضر ہے, آپ اگر آ سکتے ہو. کہ چلو میں آتا ہوں. اب عابد کہتا ہے کہ میں تو تھک جاتا تھا, کبھی سو جاتا تھا, وہ شیطان تھا, اسے کہاں نیند آتی ہے, نہ بھوک لگتی ہے, وہ دن رات نمازیں پڑھتا رہتا. اب یہ ہوا کہ عابد میاں جو ہے اس کے جھانسے میں پھنس گئے کہ آپ بڑے پیر ہیں, میں آپ کا مرید ہوں, میرے لیے کوئی حکم. کہ کل میں جا رہا ہوں, تمہیں ایک منتر دے کے جاتا ہوں. کیا منتر؟ کہاں بس ایسی سمجھنا. اب قرآن کی آیت تو نہیں دے سکتا تھا, شیطان تھا. کہ اگر کوئی بیمار آئے تو اس کو پڑھ کے اس پہ دم کر دینا, وہ اچھا ہو جائے گا. کہ ٹھیک ہے. چلا گیا عابد, یہ شیطان چلا گیا. اب عابد نے اس کو حفظ کر لیا, مجھے کیا پڑھنا ہے اگر کوئی بیمار آتا ہے. شیطان نے جا کے اس ملک کے بادشاہ کو, جو شہر میں رہتا تھا, اس کی ایکلوتی بیٹی تھی, اس کو بیمار کر دیا. جب بیمار ہو گئی تو بادشاہ نے حکیموں کو دکھایا, بہت علاج کیا, سب نے جواب دے دیا کہ اب یہ مر جائے گی, کچھ نہیں کر سکتے. تب کسی نے کہا کہ اب تک تو آپ نے حکیموں کی سنی, اب ذرا اللہ والوں کے پاس بھی لے جائیے, شاید ٹھیک ہو جائے. کہ کون سب سے اچھا اللہ والا ہے؟ کہ فلاں عابد. اب بادشاہ لے کے لڑکی کو وہاں گیا. اب عابد کو یاد آیا کہ انہوں نے مجھے ایک منتر سکھایا تھا, پڑھ کے پھونک دیا, بچی اچھی ہوگی. بادشاہ لے کے چلا گیا. پھر 2 مہینے کے بعد پھر شیطان نے بیمار کر دیا, پھر لے کے آیا, پھر اچھی ہوگی. ایسا 2-3 بار ہوا تو بادشاہ اس کا مرید ہو گیا کہ واقعی یہ پہنچا ہوا آدمی ہے. اب کسی بادشاہ نے اس ملک پہ حملہ کر دیا تو بادشاہ کو جانا پڑا جنگ کے لیے. تو اس نے سوچا میری لڑکی کو کہاں رکھوں, کیونکہ پہلے کے زمانے میں کئی مہینوں تک جنگ ہوتی تھی, کبھی کبھی سال 2 سال. وزیروں سے پوچھا تو وزراء نے کہا کہ اگر ہم رکھتے ہیں اپنے گھر میں, اگر یہ بیمار ہو جائے تو ہم کیا کریں گے, بہتر ہے اسی عالم کے پاس, وہ عابد کے پاس لے جائیے. عابد کے پاس لے کے آئے تو عابد نے کہا میں کیسے رکھ سکتا ہوں میرے گھر میں تنہا ہوں, میرے لیے وہ نامحرم ہے. کہا نہیں, میں تمہارے گھر کے سامنے ایک گھر بنا دوں گا, وہاں رہا کرے گی, ذرا خیال رکھ لینا. کہا ہاں یہ ممکن ہے, اور میں کھانا تو بناتا ہوں اپنے لیے, میں بھی اس کو دے دیا کروں گا. کہا ٹھیک ہے. اب بادشاہ چلا گیا. اب یہ لڑکی اس کے گھر کے سامنے رہنے لگی. دیکھیے کیسے شیطان بہکاتا ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. رہنے لگی اطمینان کے ساتھ. اب یہ روز لے کے جاتا کھانا, گیٹ جو کھلتا ہے نا وہاں پہ رکھ دیتا اور آ جاتا, گیٹ کھٹکھٹا کے. لڑکی باہر آتی دروازے سے, گلی میں آ کے گیٹ سے لے کے چلی جایا کرتی تھی. کچھ دنوں کے بعد شیطان نے اس کے دماغ میں ڈالا لڑکی خوبصورت ہے, گلی میں آنا پڑتا ہے کھانا لینے کے لیے, اگر کسی کی نگاہ پڑی ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے, بہتر ہے گیٹ نہیں گھر کے دروازے پہ رکھو. ابھی اندر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, وہاں رکھ کے چلے آیا کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد شیطان نے اس کے دماغ میں ایک اور چیز ڈالی, لڑکی تو خالی بیٹھی رہتی ہے, کیوں نہ میں نصیحت کروں تاکہ وہ بھی عبادت کرنے لگے. اب یہ اپنے چھت پہ چلے جاتے, لڑکی سے کہتے اپنے چھت پہ ذرا پردہ عورتیں کے ساتھ آ جانا, آ جاتی. اب یہ یہاں سے تقریر کرتے, وہ وہاں سے سنتی. اب اس نے بھی نمازیں پڑھنا شروع کر دیا, اس کے اوپر اثر ہونے لگا. پھر شیطان نے اس کے دماغ میں ڈالا, دیکھیے یہ ہے شیطان کے ہتھ کنڈے. کہ آپ روز چلا کے یہاں سے تقریر کرتے ہو, وہاں سے سنتی ہے, آپ کا سینہ خالی ہوتا ہے. یہ ہے کہ اس کے دروازے کے پاس جائیے, وہاں سے تقریر کیجئے, دروازے کے پیچھے سے وہ سن لیا کرے گی. اب یہ وہاں تک پہنچے, اب وہ لڑکی ادھر سے سننے لگی. ایک دن شیطان نے اس کے دماغ میں ڈالا کہ دروازے سے ادھر آپ ہے ادھر وہ ہے, پتہ نہیں وہ سن رہی یا نہیں, جیسے آن لائن میں ہوتی ہے مجلس. کیا کرو, مجبوری ہے ہماری, لیکن ہمیں نہیں پتا کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے. آن لائن کی مجلسوں کا میں مخالف نہیں ہوں, بے شک ہے, لیکن یہ بزم سیدہ کہاں سے لاؤ گے؟ دعا کرے کہ ہر جگہ یہ پابندیاں ہٹ جائے اور مجلسیں ہماری ویسے ہی ہونے لگے جیسے ہوا کرتی تھی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد.
یہ ہوا کہ اس نے جو ہے نا سوچا کہ اندر آ کے میں تمہارے سامنے بیٹھ کے تقریر کیا کروں گا. اب ویسے شروع ہوئی. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اسے لگا کہ دور سے کیا سمجھے گی، اب پاس بٹھا کے کروں گا. پاس بٹھا کے نصیحتیں کرتے کرتے ان لوگوں میں غلط تعلقات پیدا ہو گئے. شیطان نے دونوں کے اندر محبت ڈالی اور غلط تعلقات حرام ہوا. 1 سال کے بعد لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا. اب یہ پریشان ہو گیا، اب بادشاہ آئے گا تو مجھے مار ڈالے گا. کسی بہانے سے میں بچے کو باہر لے جاتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں. لے کے گیا، قتل کر ڈالا. آ کے لڑکی نے پوچھا کہ کیا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہ میں نے مار ڈالا. کیوں مار ڈالا؟ کیسے پتا چل جاتا تیرے باپ کو؟ اب وہ بہت غصہ ہو. اس نے کہا کہ میں کہوں گی اپنے پاپا سے. اس کو بھی قتل کر دیا. کیسے شیطان نے عابد کو گناہگار بنایا، پھر قاتل بنا دیا. دو کا، ایک بچے کا، ایک اس لڑکی کا. اب اس کے بعد جب بادشاہ واپس آیا تو بادشاہ نے بھی خواب میں دیکھا اور اس کے 3 بیٹوں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہارے سب کو قتل کر دیا ہے. اب بادشاہ نے اس کو پکڑا اور جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. شیطان نے یہ بھی بتا دیا کہاں ہڈیاں دفن ہے. اب اس کو پھانسی کی سزا ہوئی. جب پھانسی لگ رہی تھی شیطان سامنے آیا. پہچانا؟ کہ نہیں. کہ میں وہی ہوں جو تیرے ساتھ عبادت کرتا تھا، میری وجہ سے تو یہاں تک پہنچا ہے. کہ میں نے کیا بگاڑا تھا تیرا؟ کہ تیری عبادت تھی جو مجھے بگاڑ رہی تھی. حسد میں آ گیا تھا، میں تجھے ختم کرنا تھا، عبادت سے دور کرنا تھا. کہ اب میں کیا کروں؟ کہ آج بھی میں تجھے بچا سکتا ہوں. ایک مرتبہ کہتے خدا نہیں ہے، خدا کچھ نہیں ہے. پھر عابد جو ہے نا اس کے بہکاوے میں ادھر اس نے کہا خدا نہیں، ادھر رسی کھینچ لی گئی، پھانسی ہو گئی. شیطان کے حملے ایسے ہوتے ہیں. خاص کر آخری وقت میں شیطان کے حملے بڑے شدید ہو جاتے ہیں. وقت گزرتا جا رہا ہے اور مجھے مصائب کی طرف بھی آنا ہے. انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ اطاعت کسے کہتے ہیں. شیطان سے بچنے کا نام اطاعت ہے. شیطان کے چنگل میں کبھی نہیں آنا. میں نے کل ایک جملہ کہا، اللہ رحمان ہے. رحمان یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اور دنیا میں جو سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے وہ ماں ہوتی. ماں سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوتا. ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے رحمانیت کے 1000 حصے کی، جس میں سے 1 حصہ ماں کو دیا. 999 حصے اپنے پاس رکھے. تو سوچے جتنا ماں چاہتی ہے اس سے کتنا زیادہ اللہ چاہتا ہے. جب ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا زخمی ہو جائے، ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا مر جائے، تو پھر اللہ کیسے چاہے گا؟ اسی لیے اللہ بہانے تلاش کرتا ہے. ایک بار استغفار پڑھ لو ہم تمہیں معاف کر دیں. اطاعت خدا کا مطلب ہے کنیکٹڈ رہنا. اتنے کنیکٹڈ رہنا کہ جس کی انتہا نہیں. تو عزیزان محترم، ایک ماں کا واقعہ پھر مصائب کی طرف، وہی رفتے مصائب بھی ہوگا انشاءاللہ. ایک اندھی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے پال کے جوان کیا ہے، میں اندھی ہوں، میں نے محنت مزدوری کر کے بڑا کیا، میری ایک خواہش پوری کرے گا؟ کہا بول ماں کیا خواہش ہے؟ کہ میں چاہتی ہوں کہ زیارت امام حسین کے لیے کربلا جاؤں. بیٹے نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن ماں گھبرانا نہیں، تیری خواہش ہے میں پورا کروں گا. کندھے پہ بٹھا کے لے کے چلا. سوچیے یہ اس زمانے کی بات ہے کہ زیارت اتنی آسان نہیں تھی. یا تو آدمی پیسہ دے کے جاتا یا 2 جاتے تو اس میں سے ایک کو مار ڈالا جاتا، تنہا جاتا ہاتھ کاٹ دیا جاتا یا پیر کاٹ دیا جاتا، پھر اجازت ملتی. تب بھی حسین کے زائروں کی کمی نہیں ہوئی. لوگ ہاتھ پیر کٹوا کے جاتے تھے زیارت کے لیے. اب یہ ہوا کہ اس لڑکے نے ماں کو اٹھایا تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر وہ کچھ مانگے گے ہمارے پاس نہیں ہے. کہ گھبرانا نہیں ماں، تیری خواہش ہے نا، تو جا کے زیارت کر لینا، مجھے قربان کر دینا مولا حسین. ایسے ہوتے ہیں بیٹے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اچھی بات ہے، تم مجھے اکبر سے زیادہ پیارا نہیں ہے، تم مجھے اصغر سے زیادہ پیارا نہیں ہے. اب یہ ہوا کہ فرات کے کنارے پہنچے. سپاہیوں نے پوچھا کیا لائی ہو دینے کے لیے؟ کہ بیٹے کو لائی. کہ یہی تیرا سہارا ہے؟ کتنے بیٹے؟ کا ایک ہی ہے. کہ کیسے جیے گی؟ کہ کون جینا چاہے گا بیٹے کے مرنے کے بعد؟ زیارت ہو جائے اس کے بعد میرا مولا وارث ہے. اب یہ ہوا کہ لڑکے کو گلا کاٹا گیا. ماں نے کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ تو نے مجھے اندھا بنایا ہے، ورنہ میں کیسے دیکھ سکتی میرے بیٹے کو۔ ماشاءاللہ آپ رونے لگے۔ یہ رونا اس قبولیت کی دلیل ہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی آتا اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہو تو سمجھ لینا کہ سیدہ کے دعا کے سائے میں آ گیا ہو۔ اگر نہیں نکلتے ہیں تو یاد کرنا کون سا گناہ ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں خشک ہوتی جا رہی۔ دعا کرنا پروردگار تڑپ تڑپ کے رونے کی توفیق عطا کرنا۔ ادھر بیٹے کا گلا کاٹا گیا، بڑھیا اندھی بڑھیا کو میدان کربلا میں چھوڑ دیا، سپاہیوں نے کہا جا اب جا۔ اب اس نے چاروں طرف ہاتھ ایسا پھیلایا، عادت تھی بیٹے کو پکارنے کی، اس نے نام لے کے پکارا، میرے لال تو کہاں ہے؟ مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ بیٹے نے آ کے ہاتھ پکڑا، اماں میں تیرے ساتھ ہوں۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا تو زندہ ہے؟ کہا مجھے زندہ کر دیا۔ کس نے کیا؟ کہ مولا عباس، مجھے زندہ کر دیا۔ مجھ سے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تیری ماں تجھے بلا رہی ہے۔ ایک مرتبہ اب اس کے بعد کہا چلو، اب وہ جوان جو ساتھ تھا وہ کہتا ہے کہ چلو میں بتاتا ہوں، اور جوان کے ساتھ ماں بیٹا دونوں چلتے رہے۔ پہلی مرتبہ زیارت کے لیے گئے تھے نا، کہ یہ حسین کی قبر ہے، یہاں انہوں محمد ہے، یا قاسم ہے، یا حبیب ہے، یا مسلم ہے، یہ ساری چیزیں بتاتے رہے، زیارتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد کہا کہ ایک قبر فرات کے کنارے۔ ایک مرتبہ وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد فرات کے کنارے پہنچے۔ ایک مرتبہ اس بڑھیا نے کہا کاش میں دیکھ سکتی میرا محسن جس نے میرے بچے کو جلا دیا، جس نے زیارتیں کروا دی۔ ایک مرتبہ حکم ہوا آنکھیں بند کر پھر کھول۔ اب جو کھولا تو سامنے چاند سا چہرہ تھا۔ جلدی سے بڑھیا آگے بڑھی کہ مجھے اپنے ہاتھ دیجئے میں چوموں۔ ادھر جوان نے ابا کو گرایا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ کہ میں وہی ابا جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، میں تجھے ہاتھ دے نہیں سکتا۔ عزیزانو ماشاءاللہ گریہ ہو چکا، لیکن میری مجبوری ہے، آج کی تاریخ جناب حر کی ہے، جناب حر کو بھی سن لیجئے گا۔ پورا واقعہ تو بیان نہیں کروں گا۔ کربلا کے میدان میں چاروں طرف سناٹا ہے اور حر رو رہا ہے۔ حر کو روتا ہوا بھائی نے دیکھا، آ کے کہتا ہے حر تیرے نام سے بڑے بڑے پہلوان دہل جاتے، روتا کیوں ہے؟ یہ چھوٹا سا مجمع ہے، کیا تو حملہ نہیں کر سکتا؟ کیا تجھے عباس کا خوف ہے؟ کہ نہیں، ایک اور چیز ہے۔ کیا کہ میرے ساتھ چلو۔ حر اپنے بھائی کو لے کے کربلا کے میدان میں آ گئے۔ چند سناٹا ہے، اندھیرا ہے، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، کچھ سنائی دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گریہ کو بلند کرے، اتنا بلند کرے کہ سیدہ بقی میں سنے۔ اذان محترم، اب اس کے بعد یہ ہوا، کہا کہ تم سن رہے ہو یہ آواز کس کی ہے؟ بھائی نے کہا ہاں فرات کے موجوں کی آواز ہے۔ کہا نہیں، کہ یہ ہوا کی آواز ہے۔ کہا نہیں، غور سے سنو۔ اب جو بھائی نے غور سے سنا تو دہل کے کہتا ہے یہ تو بچوں کی آواز ہے۔ کہ یہ آوازیں کیا کہہ رہی ہے؟ کہ آلاتاش، ہائے حسین پیاس۔ اب یہ سن کے تڑپ گیا ہے، کس کے بچے کا؟ حسین کے بچے۔ حسین نے اپنا پانی ہمیں پلا دیا، بھیا میں جا رہا ہوں۔ حر چلا، ساتھ میں بھائی بھی چلا، بیٹا بھی چلا، غلام بھی چلا۔ اب جب چلے، حر نے اپنے بیٹے سے کہا مجھے عباس سے شرم آتی ہے، میرے ہاتھوں کو باندھ دینا، ایسے لے جانا جیسے قیدی کو لے جایا جاتا ہے، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، میں حسین کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوں۔ اس طرح سے لے جا رہے تھے، اچانک بیٹے نے رک کے کہا بابا غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ حسین آ رہے۔ یہ سننا تھا۔ حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، رینگتا ہوا چلنے لگا۔ ایک تھوڑی دیر کے بعد کہا بابا ساتھ میں ایک نوجوان ہے، وہ پتہ نہیں کون ہے، کہ یہ علی اکبر ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد بیٹے نے کہا عباس بھی آ رہے ہیں۔ اب حر رونے لگا۔ اتنے میں حسین نے جب دیکھا حر رینگتا ہوا آ رہا ہے تو سیدہ کا نام دوڑتا ہوا گیا، حر کو سینے سے لگایا، حر تیری جگہ یہاں ہے، حر تو
دنیا میں بھی ہو رہا ہے آخرت میں بھی ہو رہا ہے. کہا مولا بس مجھ سے صبر نہیں ہوتا, میں شرمندہ ہوں. ادھر زینب کو پتا چلا ہر آیا ہے, فضا کو بلایا, جا کے ہر سے کہہ دینا کہ آج زینب کے پاس پانی بھی نہیں ہے, پیش کرے, اور زینب تجھے سلام کہہ رہی ہے. ادھر فضا نے آ کے جب کہا, خود نے چہرے کو پیٹنا شروع کیا, اے پروردگار یہ کیسا وقت آ گیا, علی کی بیٹی خود کو سلام. پھر وہ وقت آیا, حر مرنے کے لیے جا رہا تھا تو بیٹا سامنے آ گیا, کیا بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا, بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ کیسے جاؤ گے, اچھا بیٹا جا. ادھر بیٹا گیا, آخر میں جب بیٹا گر رہا تھا بیٹے نے آواز دی, بابا خدا حافظ. حر دوڑنا چاہتے تھے, حسین نے روک لیا, حر رک جا, کہ بیٹے کی میت پہ باپ جاتا ہے, میں کہوں گا اے حسین مولا آپ کو حر کے بیٹے کا کتنا ہے. ارے جب علی اکبر گر رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حزن بخزائے تسلیما لامر مولا, اللہم بحق محمد وانت المحمود, بحق علی وانت العلا, بحق فاطمة انت فاطر السماوات والارض, بحق الحسن وانت المحسن, بحق الحسین انت قدیم الاحسان, وسجب دعائی وقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار یہ کرونا کی بیماری سے تمام دنیا انسانیت کو محفوظ رکھنا, چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو, سب کی حفاظت فرما. اور پروردگار جس شان و شوکت کے ساتھ یہ مجالسیں ہوا کرتی تھی, دل کٹ جاتا ہے میرے معبود جب دیکھتا ہوں. پروردگار ہر جگہ وہی شان و شوکت سے پھر سے امام بارگاہ آباد ہو جائے. امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار کرو.